ہے کہ آپ کا زمانہ آخری ہے، آپ کا زمانہ جو ہے اس کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، لیکن اہل فہم پر یہ بات واضح اور روشن ہے کہ تاخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عوام کا خیال یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بےمعنی ہے کہ آپ کا زمانہ آخری ہے، لیکن عقل و فہم والوں پر یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہونا پہلے ہونا، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا دار و مدار کس پر ہے کہ آپ اصلی نبی ہوں، باقی آپ کے تابع نبی ہوں، لہذا ایک نیا معنی جو ہے وہ کھڑا۔ اس پر میں نے 12 سوال کیے تھے اور حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب کو دیے کہ لاہور کے جو مدارس میں شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہے دیوبندی، ادھر ادھر سیوال، ملتان، گجرانوالا وغیرہ، وہاں ان کو بھیج کے ان سوالوں کے جواب ان سے طلب کرو۔ تو وہ بھیجتے رہے، گجرانوالے میں بھی بھیجے، لاہور میں بھی، ملتان، سیوال وغیرہ، لیکن کسی دیوبندی عالم نے تعذیر الناس پہ میرے اٹھائے ہوئے ان 12 سوالوں کے جواب کوئی نہیں دیے۔ تو میرے عزیز غلام نصیر الدین نے یہ سرفراز گکھڑوی کے رد میں جو عبارات اکابر اس نے لکھی ہے، اس کے رد میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی، عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، تو اس میں میرے وہ جو سوال 12 تھے اٹھائے ہوئے وہ بھی نقل کیے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اس لیے یہاں رکھی ہے۔ تو اس کے صفحہ 350 پر یہ سوال درج کیے ہیں انہوں نے، یہ خدا موقع دے تو ذرا آپ انہیں پڑھ لینا۔ 12 سوال ہیں تو اس وقت اتنی گنجائش تو نہیں میں 12 آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ کوئی 2-3 سوالوں کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو 7 زمینوں میں 7 آدم ثابت ہوتے ہیں، 7 نوح، 7 ابراہیم، 7 موسیٰ، 7 عیسیٰ، 7 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب 7 آدم ہوئے تو آدم انسان ہے، ابو البشر ہے، تو پھر یہ 7 زمینوں میں انسان آباد ہوئے اور وہ 7 باپوں کی اولاد ہوئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقکم من سبع انفس، یا من نفس واحدہ کہتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ فرمایا گیا کہ ایک ذات سے تمہیں پیدا کیا، اور اس روایت کے اندر ہے 7 آدم ہے، تو پھر 7 آدموں کی اولاد ہوئی، نہ کہ ایک کی اولاد ہوئی۔ تو ایک سری نص قرآنی جو ہے اس کے یہ روایت خلاف بنتی ہے، پھر اس روایت کو مد نظر رکھ کے آیتوں کی تعویل شروع کر دی جائے، جبکہ اس روایت کے بارے میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ موضوع ہے، بعض کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں سند کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن متن کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ تو ایسی روایت کی بنیاد پر اس طرح کی من گھڑت تعویلیں شروع کر دینا، اس کا کیا جواز تھا؟ جبکہ سری قرآنی آیات کے یہ خلاف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور یہاں سے 7 آدم ثابت ہو رہے۔ پھر اسی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ بھی ہے کہ باقی جو 6 زمینیں ہیں ان میں جو آباد ہیں وہ یا فرشتے ہیں یا جن ہیں۔ اگر ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ ان میں آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، محمد ہیں، ان کی طرح کے نبی وہاں ہیں، تو وہی ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان میں فرشتے آباد ہیں یا جنات آباد ہیں، اور اس بات پر اجماع ہے کہ نبی یا انسانوں سے ہی ہیں، نہ فرشتوں سے نبی اللہ نے مقرر کیے ہیں، نہ جنات سے نبی اللہ نے مقرر کیے۔ تو جب نبی انسانوں سے ہی ہے، نہ فرشتوں سے ہے، نہ جنات میں سے ہے، تو پھر ان زمینوں کے اندر حضرت آدم کی طرح نبی، حضرت نوح کی طرح نبی، حضرت ابراہیم کی طرح نبی، حضور کی ذات پاک جیسے نبی وہ کیسے ہو سکتے؟ تو لہذا یہ تعویل بالکل لغو اور بیہودہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال میں نے یہ اٹھایا اس میں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ النبیین جو یہاں ذکر کیا گیا ہے اس میں 7 زمینوں کے نبی، یہ قابل غور بات ہے، اس میں 7 زمینوں کے نبی جو ہے وہ
معاہدے میں شامل تھے یا صرف اوپر والی زمین کے نبی جو ہے وہ شامل تھے؟ اگر ساتوں زمینوں کے نبی شامل تھے تو پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم سے ساتوں زمینوں کے باقی نبیوں کی نبوت منسوخ ہوگی کہ کوئی نہ ہوگی؟ جس طرح اس اوپر والی زمین کے انبیاء کی نبوت منسوخ ٹھہری تو پھر باقی 6 زمینوں کے انبیاء کی نبوت بھی منسوخ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ کیونکہ سب سے عہد لیا جا رہا ہے، پہلے تمہیں بھیجوں گا، کتاب حکمت دوں گا، اس کے بعد پھر یہ میرے محبوب تشریف لائیں گے تو تمہیں ان پہ ایمان لانا ہوگا، ان کے دین کا سپاہی بننا ہوگا، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ساری زمینوں کے پیغمبروں نے اس محبوب کے آنے پر اپنی نبوت کے دعوے سے دستبردار ہونا، اس نبی کی غلامی کا اقرار کر لیا اور وعدہ کیا کہ ہم آپ کی غلامی میں داخل ہوں گے۔ تو اب پھر ان کو نبی ماننے کا جواز ہی کوئی نیچے جائے کہ ختم نبوت کے معنی میں ہیری پھیری کرنی پڑے۔ اور اگر وہ شامل نہیں تھے اس معاہدے کے اندر، صرف اس زمین کے اوپر جو نبی تھے یہی شامل تھے جنہوں نے اس زمین پر نبی بننا تھا، صرف ان کی روحوں سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا، تو پھر نچلی 6 زمینوں والے تو عہد میں شامل ہی کوئی نہ ہوئے نا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی شان 7 گنا بڑھی یا 1/7 حصہ رہ گئی، کیونکہ باقی 6 زمینوں والے تو آزاد رہے، وہ تو پابند کوئی نہ ہوئے کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے، ان کے دین کے سپاہی بنیں گے۔ وہ تو صرف اس اوپر والی زمین کے نبی جو ہے ان سے معاہدہ لیا جا رہا ہے۔ تو وہ چاہتا یہ تھا کہ 7 گنا شان بڑھے، لیکن اس نے 7 میں سے 6 سے شان گھٹا دی اور صرف 1/7 حصہ نبی پاک کی شان جا کے چھوڑ۔ اس طرح کے 12 سوال میری طرف سے کیے گئے تھے۔ یہ کتاب کے چند نسخے عزیزوں کے پاس موجود ہوں گے گاڑی میں، ہے شادی کوئی نہ؟ تو اگر دیکھنا چاہے تو 350 صفحے سے یہ سوال شروع ہوتے ہیں، اور کچھ ذرا پیچیدہ سے بھی ہیں، تو وہ ذرا اصطلاحی زبان استعمال کی گئی ہے۔ ایک کی تقریر میں ذرا عرض کر دیتا ہوں، باقی پھر آپ دیکھ لینا۔ مثلا یہ قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ سلسلہ مابل ارض کا مابل ذات پہ ختم ہو جاتا ہے، باقی پیغمبر بالارض نبی ہے، نبی کریم علیہ السلام بالذات نبی ہے، اور سلسلہ مابل ارض کا مابل ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت سب کی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو میری طرف سے اس پر اعتراض یہ ہے کہ مابل ارض کا سلسلہ مابل ذات پہ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مابل ذات آخر میں آئے گا، مابل ارض پہلے آئیں گے، بلکہ مابل ذات پہلے ہوگا، مابل ارض بعد میں ہوں گے۔ یہ ایک فلسفی مسئلہ ہے۔ مثلا زید کو باپ عمر نے پیدا کیا، عمر کو اس کے باپ بکر نے پیدا کیا، بکر کو اس کے باپ خالد نے پیدا کیا۔ تو یہ سلسلہ ماضی کی طرف چلتا جائے اگر، تو پھر زید تو پہلی عمر کا ہو گیا، عمر تو پہلی بکر کا ہو گیا، بکر تو پہلی خالد کا ہو گیا، تو یہ سارے بالارض ہو گئے۔ اسی طرح یہ سلسلہ ماضی کی طرف چلتا جائے تو سارے بالارض بنتے چلے جائیں تو کہیں سلسلہ ختم نہ ہوگا، تو یہ غیر متراہی بالفعل افراد جو ہے وہ موجود ہونے لازم آئے گے، اور غیر متراہی بالفعل افراد کا وجود یہ براہین ابطال تسلسل کی روح سے باطل ہے، کہ مسلسل کو اسی طرح چلا جائے، سلسلہ کہیں ختم ہو ہی نہ، انتہائی نہ ہو، یہ باطل ہے۔ تو لامالا ابتدا میں ایک ایسی ذات نکلنی چاہیے کہ وہ باپ تو ہو بعد والوں کا، لیکن بیٹا کسی کا نہ ہو، اس پہ وہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم پہ ختم ہو گیا، وہ پہلے باپ ہیں، ان سے آگے اولاد شروع ہوئی ہے۔ تو مابل ارض کا سلسلہ مابل ذات پہ ختم ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے تاکہ تسلسل لازم آئے، غیر متراہی بالفعل چیزیں ماضی میں موجود ہونا لازم نہ آئے، اس لیے ماضی میں باب ذات ماننا چاہیے تاکہ یہ مابل ارض کا سلسلہ اس پہ ختم ہو جائے۔ تو پھر مابل ذات نبی آپ ہیں تو آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا، باقی نبی سارے بعد میں آنے چاہیے تھے، اور وہ پہلے آ رہے ہیں، آپ آخر میں، آپ کیسے بھی ذات ہو گئے؟ ایک تو یہ چیز قابل غور ہے اس مقام پر۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مابل ذات ہیں، دوسرے پیغمبر مابل ہیں، مابل مابل ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو صرف نبوت میں آپ مابل ذات ہیں یا حیاتی میں، علم میں، سننے میں، دیکھنے میں، تمام کمالات کے اندر آپ ذات ہیں؟
کمالات میں آپ بالذات ہیں، تو پھر آپ کی تشریف آوری کے بعد نہ کسی کو زندہ رہنا چاہیے، نہ کسی میں علم ہونا چاہیے، نہ کسی میں سننے کی طاقت ہونی چاہیے، نہ دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے، سارے ختم ہو جانے چاہیے، ہر کمال سے محروم ہو جانے چاہیے. تو لہذا یہ دعویٰ لغو ہو گیا کہ ما بالذات پر ما باللفظ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ختم کیسے ہو گیا؟ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ارباب کمالات جو ہے وہ آ رہے ہیں، زندہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، ان میں ارادے بھی ہیں، قوتیں بھی ہیں، کرامات بھی ظاہر ہو رہی ہے. تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ سلسلہ ما باللفظ کا ما بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ تو صرف نبوت ختم ہونی ہے، باقی کمالات ختم کوئی نہیں ہونی. حیات بھی کمال ہے، علم بھی کمال ہے، سننا دیکھنا یہ بھی کمال ہے. پھر باقی کمالات بھی ختم ہونے چاہیے. اگر وہ ختم نہیں ہو سکتے، صرف یہی کہا جائے گا کہ آپ کے طفیل یہ سب کو زندگی